ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو نہیں، اور یہاں پر دیکھیں دو مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں تو دو ساکن لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں۔ سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اگلا، تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا۔ بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے بھی حروف ہے آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، 1 2 3 4 5، یہ پانچوں حروف چھوڑ دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے قرآن پاک کی، جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو گہرائی سے سمجھ کر پڑھنا، اور ان میں جتنے بھی تجوید کے رولز آ رہے ہیں ان کو پڑھنا آسان تجوید کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، قرآن پاک کے یہ مشکل ترین الفاظ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آسان لگنے لگیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو دو الفاظ ہیں بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں ان کے جو لاسٹ دو حروف ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر بھی یا اس کے اوپر مد، اور آگے حمزہ اس کے اوپر تنوین، اور آگے الف، یہاں پر بھی ایک جیسے ہیں۔ یہاں سے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نیم، ہنی، حمزہ میم دو زبر ام، میم زبر ما، را یا مد زیر ری، حمزہ واو دو زبر آؤں، ہنی ام مری آؤں۔ یہاں پر جب آپ سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو آپ اس کو پڑھیں گے مری آ۔ وقف کی صورت میں جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک زبر کو ختم کر دینا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو بھی پڑھنا ہے اور الف کو بھی پڑھنا ہے اور یا کو بھی پڑھنا ہے، مد کو بھی پڑھنا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو واقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، حمزہ الف زبر آ، مری آ، اور یہ مد ہے مد متصل۔ قرآن پاک میں اس مد کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، اور 5 الف کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے اور 5 الف کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے، اور یہاں پر اس میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی میم کے اوپر شد آ جائے، تشدید آ جائے، تو اس میم کو ہم مشدد کہتے ہیں اور اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہا کو آپ نے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، حنی امریا پڑھتے ہیں، یا جلدی سے پڑھتے ہیں حنی امریا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ان کی جو مدات کی ادائیگی ہے نا اس کو بھی ٹھیک کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح، ہنی ام مری آ، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے تو الصفحاء۔ تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4، 4 حروف ہم یہ چھوڑ دیں گے اور 5واں یہ واو بھی چھوڑ دیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں پر ہم نے تا کو سین سے ملانا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے اور سین کے اوپر سختی کرنی ہے۔ یہاں پر ہم نے تا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور حمزہ کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نیچے والے یہ جتنے بھی حروف ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، 1 2 3 4 5، یہ پانچوں حروف چھوڑ دیے جائیں گے۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک ہی آیات میں 3 مختلف سائن آ رہے ہیں، لام، جیم اور طا۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ لام کا مطلب ہے نہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یوصا بہا او دین، یہاں پر وقف کر جاتے ہیں۔ یہاں پر وقف کرنا غلطی کی علامت ہے، کیونکہ لام جو ہے نا، یہ لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہیں کر سکتے، اس لام کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، او دین، اور آگے دیکھیں او دین غیر مضار، اور واقف کی صورت میں را کے نیچے 2 زیر کو ختم آپ نے کرنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر مد متصل نہیں ہو رہی، یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ اگلا حرف دیکھیں تو وہاں پر حمزہ نہیں ہے، تو جب حمزہ نہ ہو تو پھر ہم اس حرف کو دیکھتے ہیں کہ یہ مشدد ہے یا نہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے، میم پیشمو ضاد الف را مد زبر ضار را 2 زیر رن،
ضارن، اور جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جیم کا سائن آ رہا ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی کہ 50-50% آپشن آ گیا، یہاں پر تو ہم کر ہی نہیں سکتے وقف، یہاں پر ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، اور وقف مطلق پر بھی آپ وقف کریں، تو اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے غیر مضار وصیۃ من اللہ۔ آگے آ جائیں، یہاں پر سورۃ النساء کی آیات نمبر 18 میں دیکھیں تو یہاں پر آپ نے وقف کس طرح کرنا ہے، للذین یعملون السیئات، 2 مرتبہ یا کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ سین کو پڑھنا ہے، سین کے اوپر بھی سختی کرنی ہے اور یا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ اور آگے یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ حمزہ کو پڑھنا ہے یا لام کو یا الف کو، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، انی تبت الآن، آنا حمزہ کو ایک الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچیں گے، انی تبت الآن۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ دیکھیں یہ مد آ رہی ہے الف کے اوپر، تو الف کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ بھی سمجھ لیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، مد متصل کرنی ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر بھی آپ نے مد متصل کرنی ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نسائی نصیب، یہاں پر با کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر دیکھنے میں 2 میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم ہوں گی، کیوں؟ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں اس میم کے اندر بھی 2 میم ہے، اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، با کو میم سے ملانا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ساکن میم ہے، اور پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جو اس کے اندر ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، کس طرح، با میم 2 پیش بم، میم میم زیر میم، میم کاف زبر مک، نصیب مم مک، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے، تا زبر تا، سین با زبر سب، نون زبر نا، مم مکتسبنا، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو یہ زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون ساکن ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں مم مکتسب کر جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں مم مکتسبنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو ہے نا با اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور نون با کے اوپر قلقلہ کر کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ با کے اوپر بھی قلقلہ کرتے ہیں اور نون کو بھی لاتے ہیں، نون کو نہیں لانا با کو لانا ہے، کس طرح، نصیب مکتسبن، تسابن، سین با نون زبر سابن، ٹھیک ہے نا، سابن مکتسبن، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہاں پر ہم نے کرنا ہے ان، اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا، کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں نہ کہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح پڑھیں گے، میم لام زبر مل، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یا پیشو با طوا زبر بط، طوا زیر طی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، انا، یہ جیم کہہ رہا ہے وقف جائز ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو پھر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے نا، آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا، جب بھی 2 حرف ساکن اور مشدد آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد حرف کو پڑھتے ہیں، یہاں پر 2 کاف نہیں ہے، یہاں پر 3 کاف ہیں، ٹھیک ہے نا، اس را کو ہم نے دوسری کاف کے ساتھ ملانا ہے جو مشدد لیٹر کے اندر چھپی ہوئی ہے،
یا دال پیش ید، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کاف زیر رک، کاف پیش کو، ید رکو، میم لام پیش مل، ید رکو مل، میم واو زبر مو، تا پیش تو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم میم دو زیر جم، میم پیش مو، شین یا زبر شی، مشیا زبر یا، مشیا، دال ہا زبر دہ، مشیدہ۔ جب بھی آپ نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر جو تا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو مرضی علامات آ جائے، زبر زیر پیش جو مرضی آ جائے آپ نے اسے ختم کرنا ہے، جسٹ آپ نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر ہم کیا اس طرح پڑھیں گے؟ فی بروج مشیدہ، وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے۔ آگے آ جائیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ وقف کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کس طرح؟ انفس الشح کر جاتے ہیں، اور یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہا جاتے ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہا کے اوپر سختی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں دو مشدد لیٹر اکٹھے ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ نون زبر آن، فا پیش فو، آنفو، سین شین پیش سش، ٹھیک ہے نا، سش، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، شین کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے۔ شین ہا پیش شح زبر ہا، انفس الشح، اور جب آپ وقف کریں گے تو دو ہا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ دو ہا اکٹھے ساکن ہوں گے۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح، کیونکہ دو ہا ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں کہ مشدد لیٹر کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا ساکن، یا مشدد سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا مشدد کے بعد اگر دوسرا حرف، یہ دیکھیں دوسرا یا بھی ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر تین یا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک یا ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، دوسرا یا اس دوسرے یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ہا یا پیش حیا، یا زیر جید، ایک یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ حجی، تا پر میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم میم کے اوپر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا شفوی۔ کس طرح؟ حجیتم بتحیۃ فحیوا، جب بھی کوئی حرف مشدد ہوگا تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اس یا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی کرنی ہے، بتحیۃ فحیوا۔ آگے دیکھیں، بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقف کی صورت میں بھی ہم او ردوہا ہی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں ہا کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم نے تین الف کے برابر کھینچنا ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔